فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہے حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 18ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 259 اور سورہ قلم، جو کہ قرآن مجید کا 68 نمبر کا سورہ ہے۔ سورہ کی شروع میں لفظ والقلم مذکور ہونے کے سبب سورہ کا نام القلم مقرر ہوا۔ یہ سورہ مکی ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سورہ کا کچھ حصہ مکہ میں اور کچھ حصہ مدینے میں نازل ہوا۔ اس سورہ میں 52 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں اہم مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تقویت دینے پر مشتمل ہے۔ جہاں دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صاحب خلق عظیم فرمایا۔ نیز یہ بشارت بھی دے دی کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ مجنون کون ہے۔ پھر نشاندہی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کس قسم کے لوگوں کی بات سننے سے بچنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ تشریح کلمات قلم، اس کے اصل معنی سخت چیز تراشنے کے ہیں، لہٰذا ناخون، بانس کی گرہ اور سرکنڈے وغیرہ تراشنے پر قلم کا لفظ کہا جاتا ہے۔ انسان کے تبادلے افکار اور معنی و مطالب کو ایک دوسرے کے ذہن میں منتقل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہو سکتا ہے کہ خود معنی کو مخاطب کے سامنے پیش کیا جائے۔ مثلاً اگر کسی کو پانی بتانا ہو تو خود پانی پیش کر کے اس کو سمجھایا جائے، لیکن یہ کام تو کبھی مشکل اور کبھی ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے انسان نے اس مقصد کے لیے الفاظ ایجاد کیے اور لفظوں کے ذریعے معنی اور مطالب کا افہام و تفہیم آسان ہو گیا۔ پھر الفاظ کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ اس کی ابتدائی صورت تصویری کتابت تھی، جس میں مسماری کتابت شامل ہے، جس کو اہل بابل آشوریوں نے ایجاد کیا۔ اس کے بعد رموز اور علامات ایجاد ہوئے۔ آخر میں آواز کے لیے علامات وضع ہوئیں۔ اس طرح حروف کی ایجاد عمل میں آ گئی اور الفاظ کو لکیروں کی شکل میں آنے والے حروف کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا، اور حروف کو مکتوبی شکل میں لانے والے آلہ قلم ہے، مکتوبی شکل میں لانے والا آلہ قلم ہے۔ لہٰذا قلم انسان کی دوسری زبان ہے۔ جب سے انسان نے قلم ہاتھ میں لیا، تہذیب و تمدن میں قدم رکھا اور قلم ہی کے ذریعے علوم و افکار محفوظ ہوئے اور علوم و فنون نے ترقی کی، اور قلم ہی کے ذریعے آنے والی نسلیں اپنے اسلاف کے علوم کی وارث بن گئیں، اور علم و فن، تہذیب و تمدن وراثت میں مل گئے، اور پچھلی نسلوں کے تجربات اگلی نسلوں کی طرف منتقل ہو گئے۔ اس جگہ قلم جیسی نعمت کے ساتھ کتابت حدیث کو ممنوع قرار دے کر ناانصافیاں ہوئی ہیں۔
اس داستان غم کو تو یہاں بیان نہیں کر سکتے، صرف تفسیر المنار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 288 میں رشید رضا کی عبارت نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی حدیث میں سے بہت بڑے حصے کو اس لیے فراموش اور ضائع کر دیا چونکہ علماء صحابہ نے جو کچھ سنا تھا نہیں لکھا۔ واضح رہے کتابت حدیث ممنوع ہونے کے اثرات سے مکتب اہل بیت محفوظ رہا ہے، چونکہ عصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں حدیث کو باملائے من رسول اللہ بخط علی محفوظ کر لیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ بات مکتب اہل بیت میں تواتر سے ثابت ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1 نون والقلم، قسم ہے قلم کی۔ بظاہر یہاں قلم سے مراد جنس قلم ہے، خواہ وہ قلم آسمانی ہو یا زمینی، اور اللہ نے قلم کے ذریعے تعلیم دینے کے احسان کا ذکر کیا ہے۔ سورہ علق کی آیت نمبر 3 سے لے کے 5 تک میں پروردگار فرماتا ہے پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، اور تطبیقی مرحلے میں اس قلم پر پہلے صادق آتا ہے جو مکی زندگی میں کتابت وحی کے لیے کام میں لایا جاتا تھا۔ نمبر 2 اور قسم ہے اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں، یعنی قسم ہے اس قلم کی جس سے وحی لکھی جاتی ہے، اور قسم ہے ان آیات قرآنی کی جو ان قلموں سے لکھی جاتی ہیں، اور یسترون فعل مستقبل ہے، آئندہ آنے والی نسلوں میں اس قرآن کو لکھنے والے لکھتے رہیں گے، اس معجزہ الہی کو دوام ملے گا اور رہتی دنیا تک ثبت رہے گا۔ نمبر 3 کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، آپ ایک دستور حیات کے عنوان سے انسانیت کے لیے ایک زندہ معجزہ دے رہے ہیں، رہتی دنیا تک رہنے والی تحریروں کی قسم جس نے یہ ابدی معجزہ ایک جامع نظام حیات پیش کیا ہے، منظم قوانین وضع کر کے دنیا کو تہذیب و تمدن دیا، وہ مجنون نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تفسیر آیت غیر ممنون کے معنی منقطع نہ ہونے والا اور غیر محدود کے کیے ہیں، یعنی اے رسول آپ کے لیے ان تہمتوں، طعنوں اور ان اذیتوں کے تحمل کا اجر لامحدود ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ تفسیر آیات یہ آپ کا عظیم اخلاق ہے کہ آپ کی شان میں انتہائی نامناسب جسارت ہوتی ہے، ان تمام اہانتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس خلق عظیم ہے۔ ایسا اخلاق اعلیٰ نفسیات کے مالک ہونے کی علامت ہے، اور فکر اور عقل میں اعلیٰ توازن رکھنے والا ہی اعلیٰ نفسیات کا مالک ہوتا ہے۔ خلق عظیم کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل عظیم کا مالک ہے۔ اس طرح مخلوق اول عقل ہو یا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ میں اخلاق حمیدہ کی تکمیل کے لیے مابعوث ہوا ہوں، اور یہ روایت موجود ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 187 پر۔ لہٰذا جو ذات اخلاق حمیدہ کی تکمیل کے لیے مابعوث ہوئی ہے وہ خود اخلاق حمیدہ ہی کی تکمیل کا مظہر نہ ہوگی بلکہ الہی اخلاق کا بھی مظہر ہوگی۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، پس عنقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کسے جنون کا عارض ہے۔ تفسیر آیت
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود اپنی حیات طیبہ میں دیکھ لیں گے اور آپ کے دشمن بھی دیکھ لیں گے۔ عقل اور خرد کے اعتبار سے بے مایہ لوگ کون تھے؟ نتیجہ کار بتائے گا کہ جو کام شروع ہوا تھا وہ عاقلانہ تھا یا اسے درک نہ کرنے والے دیوانے تھے۔ جب آپ کے پیغام سے عقلوں میں جنبش آ جائے گی، عقل و خرد پروان چڑھنا شروع کر دے گی، جاہلیت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو جب روشنی مل جائے گی، جب عقلوں پر پڑے پردے آپ کی تعلیمات سے ہٹ جائیں گے، اس وقت انہیں پتہ چلے گا جنون میں مبتلا کون تھا۔ چنانچہ چشم فلک نے دیکھ لیا عقل کل کا مالک اور عقلوں کو جلا بخشنے والا کون تھا، اور جن کی عقلوں پر پردہ پڑا رہا وہ کون تھے۔ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون۔ آپ کا رب یقیناً انہیں خوب جانتا ہے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے، لہٰذا آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیں۔ وہ چاہتے ہیں اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ تفسیر آیات: کامیابی اور ناکامی کا علم اللہ کو ہے اور آپ نے یقیناً کامیاب ہونا ہے، لہٰذا تکذیبی عناصر کی باتوں پر توجہ نہ دیں کہ وہ آپ سے کیا کہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے موقف میں لچک پیدا کریں تو وہ بھی اپنے موقف میں لچک پیدا کریں گے، یعنی آپ اپنے توحیدی موقف میں کچھ لچک پیدا کر کے بتوں کے خلاف باتیں کرنا بند کر دیں۔ ان بتوں کو بے حس بے شعور نہ کہیں، یہ نہ کہیں یہ اصنام کسی قسم کا نفع و نقصان نہیں دے سکتے، یہ نہ کہیں کہ یہ اصنام تمہاری شفاعت نہیں کر سکیں گے، تو ہم بھی آپ کے رب کے بارے میں نرم موقف اختیار کریں گے۔ آپ تکذیبی عناصر کے اس قسم کے حربوں میں نہ آئیں۔ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم۔ اور آپ کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں، جو عیب، جو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرنے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بد کردار، بدخو اور ان سب باتوں کے ساتھ بدذات بھی ہے۔ تفسیر آیات: ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ نمبر 1، بات بات پر قسم کھانے والے کی۔ زیادہ قسم وہ شخص کھاتا ہے جو اللہ کی قدر و معرفت نہیں رکھتا اور اس کی باتوں میں حقیقت نہیں ہوتی، اس خلا کو وہ قسم سے پر کرنا چاہتا ہے۔ سچائی سے محرومی کا احساس قسم ہے۔ نمبر 2، بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں۔ جھوٹ بولنا انسان کی اپنی اہانت ہے، عزت و تکریم کے منافی ہے۔ بے وقت انسان کو جھوٹ بولنے میں کوئی باک نہیں ہوتا، کیونکہ اگر جھوٹ پکڑا بھی جائے تو اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، چونکہ اس کے نفس کی عزت ہی نہیں ہے۔ حدیث نبوی ہے، جھوٹ بولنے والا اپنی بے وقتی کی وجہ سے ہی جھوٹ بولتا ہے، اور یہ حدیث موجود ہے مصدرک الوسائل کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 84 پر۔ راست گو نجات اور عزت کی دہلیز پر ہوتا ہے، جبکہ دروغ گو حماقت اور اہانت کی کھائی میں ہوتا ہے، اور یہ حدیث موجود ہے ارشاد القلوب کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 131 میں۔ نمبر 3، عیب جو لعنت گو کی باتوں میں نہ آئیں۔ جو شخص دوسروں کی عیب جوئی میں لگا رہتا ہے وہ اپنے عیوب اور نقائص سے بے خبر ہوتا ہے۔ ایسا شخص جب بات کرتا ہے تو اس کی بات حقائق پر مبنی نہیں ہوتی۔ نمبر 4، چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرنے والوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں بتا دوں تم میں سے بدتر آدمی کون ہے؟
لوگوں نے عرض کیا فرمائیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا تم میں بدتر شخص وہ ہے جو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ اور یہ حدیث موجود ہے اس کا نمبر نہیں لکھا ہوا۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ بدترین سچائی چغل خوری ہے، اور یہ حدیث ہے غرر الحکم کی نصیحت کے عنوان سے، اور حدیث کا نمبر ہے 4452۔ نمبر 5 ہے بھلائی سے روکنے والا۔ ایسا شخص بد توفیق اور بد خصلت ہوتا ہے جسے خود خیر کی توفیق نہیں ہوتی، دوسروں کو بھی خیر کی طرف جاتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ بعض خیر سے مراد مال لیا جاتا ہے، مال خرچ نہ کرنے والے بخیل کی باتوں میں نہ آئیں۔ حدیث نبوی ہے بخیل آسمانوں میں مبغوض اور زمین میں بھی مبغوض ہے، اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 39 پر۔ دیگر حدیث میں آیا ہے کہ بخیل سے مشورہ نہ لو چونکہ وہ آپ کو مقصد تک پہنچنے نہیں دے گا، اور یہ حدیث ہے علل الشرع کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 559 پر۔ نمبر 6 تجاوز کار، حد سے آگے جانے والا، اخلاق و فرائض کی حدود کی پاسداری نہ کرنے والا، قانون، اخلاق اور احکام کی حدود کا احترام نہ کرنے والا، دوسروں کے حقوق، عزت آبرو پر ڈاکہ ڈالنے والا۔ نمبر 7 بد کردار کی باتوں میں بھی نہ آئے۔ بد کردار انسانی قدروں سے نا آگاہ ہوتا ہے، اسی لیے اسے بد کرداری بری نہیں لگتی۔ اگر آپ اس کی باتوں میں آئیں گے تو وہ آپ کو بری باتوں کو زیبا بنا کر پیش کرے گا اور اچھے کردار کی تعریف نہیں کرے گا۔ نمبر 8 بدخو کی باتوں میں نہ آئیں۔ العتل کی تعریف اس طرح وارد ہوئی ہے العتل العظیم الکفر، اور یہ حدیث ہے مانی الاخبار صفحہ نمبر 649 پر، یعنی عتل کفر میں بڑا کردار ادا کرنے والا ہے۔ نمبر 9 بدذات کی باتوں میں نہ آئیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ولد زنا میں خیر نہیں ہے، نہ اس کی جلد میں، نہ بال میں، نہ گوشت و خون میں، نہ کسی چیز میں۔ اسے کشتی نوح نے بھی قبول نہیں کیا جبکہ اس میں کتے اور سور بھی سوار تھے۔ یہ حدیث موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 355 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ناصبی ولد زنا سے بھی بدتر ہے، اور یہ حدیث موجود ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 432 پر۔ ان كان ذا مال وبنين، اس بنا پر کہ وہ مال و اولاد کا مالک ہے۔ تفسیر آیت مذکورہ بری صفات کے مالک کی باتوں میں اس بنا پر نہ آئیں کہ اس کے پاس مال و اولاد کی کثرت ہے، یعنی کہیں اس کی دولت دھوکے میں نہ ڈالے کہ انسان کو مال و دولت کی وجہ سے اس کی صفات بد نظر نہ آئیں یا انہیں نظر انداز کرے، چونکہ عام طور پر مال و دولت کے پردے میں بہت سے عیوب چھپ جاتے ہیں۔ کہاوت ہے مالدار کی بدبو بھی اچھی لگتی ہے۔ واضح رہے قرآن کا طرز خطاب یہ ہے کہ بعض مطالب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے اور سمجھانا امت کو مقصود ہوتا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو قصہ ہائے پارنیا ہے۔ تفسیر آیت ایسے مذموم اوصاف سے مستف شخص نہ کسی دلیل و منطق کو سمجھ سکتا ہے، نہ کسی معجزے سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی انحرافی سوچ کے مطابق ان معجزات کے مقابلے میں رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ داغیں گے۔ تفسیر آیت اس متکبر کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس کی سونڈ کو داغ دیں گے
سونڈ سور کی ہوتی ہے، یعنی جس نے اپنی ناک بہت بڑی کر کے تکبر اور رعونت کا مظاہرہ کیا ہے، اسے ذلت و خواری سے دوچار کریں گے۔ اس میں اس شخص کی ذلت و رسوائی کی دو باتیں ہیں۔ اول، ناک کی جگہ سونڈ کہا ہے، جو ایک اہانت ہے چونکہ سونڈ سور کی ہوتی ہے۔ دوم، ناک انسان کے چہرے کا نمایاں ترین حصہ ہے، اسے داغنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی ذلت اٹھائے۔ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون۔ ہم نے انہیں اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اس باغ کا پھل توڑیں گے، اور وہ استثنا نہیں کر رہے تھے، انشاءاللہ نہیں کہا۔ تشریح کلمات۔ السرم کاٹنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیت: ہم نے اہل مکہ کو ایک قحط کے ذریعے آزمائش میں ڈالا جیسا کہ یمن کے ایک باغ کے مالکوں کو آزمائشوں میں ڈالا تھا۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک بزرگ شخص نے اپنے باغ کا پھل گھر لانے سے پہلے اپنی ضرورت سے زائد پھل غریبوں میں تقسیم کیا کرتا تھا، مگر اس شخص کی وفات کے بعد ایک فرزند کے سوا باقی سب نے باپ کی اس روایت کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ایک فرزند نے باقیوں کو تنبیہ بھی کی کہ مسکینوں کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ نہ کرو، لیکن وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات سارا باغ تباہ کر دیا۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، وہ استثنا نہیں کر رہے تھے، یعنی وہ اپنے فیصلے کے وقت اللہ کی مشیت اور ارادے کا حوالہ نہیں دیتے تھے اور انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، انہیں اپنی تدبیر پر ناز تھا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ مسکینوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے اور بلا استثنا سارا مال خود لینا چاہتے تھے۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم۔ اور آپ کے رب کی طرف سے گھومنے والی بلا گھوم گئی اور وہ سو رہے تھے، پس وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا۔ تفسیر آیات: چنانچہ وہ لوگ مسکینوں کو محروم رکھنے کا فیصلہ کر کے سو جاتے ہیں، ادھر رات کو اللہ تعالیٰ ان کے باغ پر آفت نازل فرماتا ہے اور یہ باغ اس طرح نابود ہو جاتا ہے جیسے فصل سے خالی زمین ہے۔ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين۔ صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو اپنی کھیتی کی طرف سویرے ہی چل پڑو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں آہستہ آواز میں کہتے جاتے تھے کہ یہاں تمہارے پاس آج قطعاً کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ چنانچہ وہ خود کو مسکینوں کے روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے پہنچ گئے۔ تشریح کلمات۔ خرد منع کرنے روکنے کے معنوں میں، حرد کے معنی ہیں منع کرنے روکنے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات: چنانچہ ان لوگوں کو یقین تھا کہ وہ مسکینوں کو محروم رکھنے پر قادر ہوں گے اور کوئی انہیں محروم کرنے سے روک نہیں سکتا۔ وَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّ لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ۔ مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا، ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ تفسیر آیات: باغ کا نشان تک نہ ملنے پر انہوں نے شروع میں تو یہ خیال کیا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، کسی غیر آباد جگہ پہنچ گئے ہیں، بعد میں ہوش میں آ کر دیکھا جگہ وہی ہے، جگہ بھولنے نہیں ہے بلکہ باغ سے محروم ہو گئے ہیں، یہ ہمارا ہی باغ ہے جو تباہ ہو گیا ہے۔
واضح رہے مالداروں کی دولت میں سے مسکینوں کو ان کا حصہ نہ دینے کی صورت میں تباہی ہمیشہ نہیں آتی، بلکہ یہ اس صورت میں ہے کہ مساکین کو جو حق مل رہا ہے اسے روک دیا جائے اور ان کی توقعات اس سے وابستہ ہونے کے بعد ان کی آس توڑ دی جائے تو عذاب آتا ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کی آہ میں ایک بہت بڑا اثر ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام کی آیت نمبر 141۔ البتہ ان کی فصل کاٹنے کے دن اس اللہ کا حق غریبوں کو ادا کرو۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ اعتدال پسند تھا کہنے لگا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تشریح کلمات: اوسط یعنی معتدل، عادل، دراصل یہ لفظ سطح سے ماخوذ ہے جو عمدہ اور سنجیدہ کے معنوں میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے اتنا من استطاعت، مالک مجھے اپنے عمدہ مال میں سے دے دو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کا بہترین دروازہ والد ہیں۔ نیز کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کا بہتر آدمی تھا، کہتے ہیں اسی سے ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا۔ تفسیر آیات نمبر 1، ان میں سے زیادہ معتدل اور زیادہ بہتر شخص نے کہا۔ نمبر 2، تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے اور اس ارادے سے توبہ کرو، اس بری نیت کو چھوڑ دو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ وہ کہنے لگے پاکیزہ ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی قصوروار ہیں۔ تفسیر آیت: اب بعد از خرابی بسیار اعتراف کرنے پر آ گئے اور اللہ کی تسبیح کی کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خلاف عدل کرنے سے پاک و منزہ ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ اللہ کے عدل اور ہمارے اپنے ظلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ تفسیر آیت: ناکامی کی صورت میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ناکامی کی ذمہ داری کوئی بھی اپنے سر نہیں لیتا، دوسروں پر ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسروں پر ذمہ داری ڈالنا ناکامی کی وجہ سے ہونے والی شرمندگی دور کرنے کا ایک ناکام کوشش ہوتی ہے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون۔ کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تفسیر آیت: روایت میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے صدق دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بہتر باغات عنایت فرمائے۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ تفسیر آیات: مال دنیا کے غرور اور نخوت میں مبتلا لوگوں کے لیے یہ دنیا کے عذاب کا ایک نمونہ ہے، اس کے پیچھے آخرت کا عذاب اس عذاب سے قابل موازنہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس یقیناً نعمت بھری جنتیں ہیں۔ تفسیر آیات: فتنہ دولت میں مبتلا لوگوں کے مقابلے میں اہل تقوی آتے ہیں جنہیں آخرت میں نعمتوں والی جنت سے نوازا جاتا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ تفسیر آیات مشرکین کے اس خیال کے رد ہے کہ اول تو قیامت نہیں ہے، اگر قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر حالات میں ہوں گے، جیسے کہ دنیا میں ہماری حالت مسلمانوں سے بہتر ہے۔ یہ باتیں سادہ لوح انسانوں کے عقیدہ اور ایمان میں اضطراب پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں، اس لیے اس کے رد میں پوری وضاحت آئی ہے۔ نمبر 1، مشرکین سے سوال ہے کہ تمہارے اعتقادات اور نظریات کا ماخذ اور سند کیا ہے؟ کیا کوئی آسمانی کتاب و سند موجود ہے جس میں تمہاری پسند کے عقائد موجود ہوں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، اس میں وہی باتیں ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ تفسیر آیت، تم تو کسی آسمانی کتاب کو سرے سے مانتے نہیں ہو، تو یہ تمہاری پسند کے عقائد تمہارے پاس کس حوالے سے آئے ہیں؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا ہمارے ذمے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے کوئی عہد و پیمان ہے، تمہیں وہی ملے گا جس کو تم مقرر کر دیتے ہو۔ تفسیر آیت، ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہو، اس معاہدے کے تحت تمہارے لیے وہی عقائد قابل قبول ہوں جن کا تم نے فیصلہ کیا ہے، یعنی عقائد کا فیصلہ کرنے کا حق اللہ نے تمہیں دیا ہو کہ تم جو عقائد اپنے لیے اختیار کرو وہی درست ہوں گے۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ ان سے پوچھیں ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے۔ تشریح کلمات، زعیم ذمہ دار، کفیل۔ تفسیر آیت، اگر قیامت کے دن مسلمان اور مشرک دونوں نے برابر ہونا ہے تو تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس بات کی ذمہ داری اٹھائے اور ضمانت دے۔ اس قسم کے اختیار کا مالک اگر تم میں موجود ہو تو وہ اس کی سند پیش کرے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے شریک ہیں؟ پس اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ تفسیر آیات، قیامت کے دن کافر و مومن کو ایک جیسا کرنے کے لیے کیا ان کے پاس کوئی شریک کار ہے کہ وہ شریک کار تم سے مل کر اس کام کو انجام دیں؟ اگر کوئی ایسے شریک کار ہیں تو انہیں آگے لے آئیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، خاشعة ابصارهم ترحقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور ان کی نشاندہی کریں۔ جس دن مشکل ترین لمحہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ سالم تھے۔ تفسیر آیات، نمبر 1، جب کوئی ہنگامی حالت اور غیر معمولی سختی پیش آتی ہے تو لوگ اس سے نمٹنے کے لیے آمادگی کے طور پر کپڑے سمیٹ لیتے ہیں اور پنڈلی کھول لیتے ہیں۔ چنانچہ غیر معمولی حالت درپیش ہونے کی صورت میں کشف ساق کا ایک محاورہ ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ پنڈلی کی تجلی کرنا اللہ کا جسم ہونے کا قائل ہونے کے مترادف ہے۔ وہم سالمون قرینہ ہے کہ کشف ساق عدم سالمیت کا محاورہ ہے کہ جیسا کہ سعد بن خالد نے موت نزدیک آنے کی اضطرابی حالت میں یہی تعبیر اختیار کی۔ جب جنگ شدت اختیار کر جائے تو کہا جاتا ہے کہ کشفت الحرب عن ساقہا وغیرہ۔ اس جگہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی کی ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن اور مومنہ اللہ کے لیے سجدہ کریں گے، اور یہ روایت موجود ہے۔ دیگر روایت میں ہے کہ جسے حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، قیامت کے دن مسلمانوں سے جب کہا جائے گا کہ تم اپنے رب کو کس چیز سے پہچانو گے
تو وہ کہیں گے کہ ایک علامت ہے۔ اس سے کہا جائے گا وہ کیا؟ کہیں گے وہ پنڈلی کھولے گا۔ چنانچہ اس وقت پنڈلی کھول لے گا۔ اور یہ روایت ہے روح المعانی میں۔ روایت کی صحت کا التزام کرنے والے اللہ کے جسم کے قائل ہونے کے نوبت تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اساق موجود والکیف المحجول، اللہ کی پنڈلی ہے مگر اس پنڈلی کی حقیقت غیر معلوم ہے کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ البتہ اکثر اہل رائے مفسرین نے کشف ساق سے مراد وہی لیا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ نمبر 2، قیامت کے دن سجدے کا حکم تکلیفی نہیں ہے بلکہ یہ حکم تان اور تشنیع کے طور پر ہوگا۔ دنیا میں جب تم سالم تھے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ فلا یستطیعون کا فقرہ بتاتا ہے کہ یہ حکم تکلیفی نہیں ہے چونکہ غیر ممکن فعل پر حکم نہیں آتا، اور قیامت کا دن یوم حساب ہے، یوم تکلیف نہیں ہے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ پس مجھے اس کلام کی تکذیب کرنے والوں سے نمٹنے دیں، ہم بتدریج انہیں گرفت میں لے لیں گے، اس طرح کہ انہیں خبر ہی نہ ہو۔ تفسیر آیت کفار و مشرکین کے لیے انتہائی دھمکی ہے۔ اے رسول، آپ ان مشرکین کے بارے میں کسی قسم کی سفارش نہ کریں، نہ آپ ان سے الجھیں۔ یہ میرے دشمن ہیں، میں خود ان مشرکین سے نمٹ لوں گا۔ قادر جبار کے مقابلے میں ان مکھیوں کی کیا وقت ہے۔ اس فقرے میں جہاں مشرکین کی تباہی کی خبر ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نوید فتح ہے۔ نمبر 2، ہم بتدریج انہیں گرفت میں لے لیں گے۔ سرکشی اور طغیانی کے باوجود نعمتوں کی فراوانی کو نادان لوگ خوش قسمتی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ فراوانی اللہ کی طرف سے گرفت کی شدید ترین نوعیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جب بندہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے اور اس کے لیے نئی نعمت فراہم ہوتی رہے اور استغفار ترک کرے تو یہ بتدریج گرفت کی علامت ہے۔ اور یہ روایت موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 215 پر۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے۔ تفسیر آیت، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا اہم حصہ ہے کہ فوری عذاب نازل نہیں فرماتا بلکہ مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے۔ اگر قابل ہدایت ہیں تو یہ ڈھیل ان کے لیے رحمت ہے، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو یہ ڈھیل ان کے عذاب میں اضافے کا سبب ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان تلے یہ لوگ دب جائیں؟ تشریح کلمات: غرم، بلا وجہ ادا کرنے پڑنے والی مالی بوجھ۔ تفسیر آیت، اے رسول، آپ نے ان پر کبھی مالی بوجھ نہیں ڈالا، تبلیغ رسالت کی مالی اجرت نہیں مانگی، کوئی مادی مفادات ان سے وابستہ نہیں کیے۔ وہ یہ عذر پیش کریں کہ مال کی محبت اور مالی بوجھ نے ہمیں تکذیب پر اکسایا۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھتے ہوں۔ تفسیر آیت، یہ ان تکذیبی عناصر کے پاس غیب کی باتیں ہیں جنہیں ان لوگوں نے اپنے ہاں حفظ اور ثبت کر رکھا ہے۔ ان مکتوبات میں ان کی ہدایت کی ضروری باتیں درج ہیں، اس لیے انہیں آپ کی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ لوگ کسی بھی غیبی رسالت کے محتاج نہیں ہیں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کالصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، پس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غم سے نڈال ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا۔ تفسیر آیت نمبر 1، جب ان مشرکین کے پاس مذکورہ باتوں میں سے ایک کا جواز بھی نہیں ہے، آپ کی تکذیب کا کوئی جواز نہیں ہے، تو آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کی وجہ سے۔ بقول لے حکم میں لام
الہ کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کا حکم آنے تک صبر کریں۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ لام کو تعلیل سمجھیں، یعنی فاصبر لسبب حکم ربک بالامحال، کہ آپ کے رب نے مہلت دینے کا جو حکم دیا ہے اس کی وجہ سے صبر کریں۔ نمبر 2، صاحب حوت یعنی مچھلی والے کی طرح بے صبری نہ کریں، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کے ایمان نہ لانے سے تنگ آ کر بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، یا اپنی قوم پر عذاب کے لیے عجلت سے کام نہ لیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بے صبری سرزد ہو رہی تھی یا اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی اور عذاب میں عجلت سے کام لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما، یہ جانتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، عذاب کی درخواست نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں۔ اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، بلکہ مطلب یہ بتانا ہے کہ منکرین اور مکذبین کی طرف سے آپ کے لیے ایک صبر آزما ایذا ہے۔ صبر سے اس سخت مرحلے کو گزاریں۔ یونس نے بے صبری کی تو کیا نتیجہ ہوا، وہ بیان کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 14 میں، تم ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا۔ تو اس کا یہ مطلب تو ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کے نزدیک جانے والے تھے۔ نمبر 2، حضرت یونس کی ندا کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں آیا ہے۔ چنانچہ وہ اندھیروں میں پکارنے لگے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ نمبر 3، کاذب سانس کی نالی کو کہتے ہیں الکذوب، سانس رکنے کے معنوں میں ہے۔ مغزوم غم سے بھرے تھے، یعنی حضرت یونس غم سے نڈھال تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم۔ اگر ان کے رب کی رحمت انہیں سنبھال نہ لیتی تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ تشریح کلمات، العراء چٹیل میدان کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیت، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تو چٹیل میدان میں انہیں حالت مرض میں شجر یقطین کا سایہ فراہم کیا، لہٰذا ایک تسبیح دوسری نعمت الہی شامل نہ ہونے کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی اور چٹیل میدان میں سایہ ملا۔ واجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ مگر اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور اسے صالحین میں شامل کر لیا۔ تفسیر آیت، چنانچہ اللہ نے ان پر وحی کا سلسلہ جاری رکھا اور واپس اپنی قوم میں رسالت کی مسئولیت پر بحال کیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اور کفار جب اس ذکر یعنی قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں یہ دیوانہ ضرور ہے، اور حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے فقط نصیحت ہے۔ تشریح کلمات، زلق پھسلنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات، اگر اللہ کی حمایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتی تو مشرکین اپنی نظر بد سے آپ کو غز پہنچاتے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوں گے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نظر بد کسی چیز کو زیادہ پسندیدہ قرار دینے سے لگتی ہے، مگر مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، تو نظر بد کیسے لگتی؟ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ محمد مجنون ہے تو چشم بد کیسی، مگر یہ کہا جائے کہ وہ کہتے تو تھے کہ مجنون ہے مگر دل سے ان کے کمالات سے متاثر بھی تھے۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ مشرکین آپ کو غیظ و غضب کی نگاہ سے ایسے دیکھتے تھے کہ وہ دل سے
چاہتے تھے کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں۔ نظر بد کے مؤثر ہونے پر روایت اور دریات دونوں دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 421 اور صحیح بخاری باب الطلب حدیث نمبر 299 میں آیا ہے کہ العین الحق یعنی چشم بد ایک حقیقت ہے۔ سورہ والقلم یہاں پر اختتام۔